اما بعد، میرے بھائی اور دوستو، وہ اتنا زیادہ محتاج ہوتا ہے جو جتنا فقیر ہوتا ہے اس کی محتاجی اتنی تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ کو پنکھے چاہیے، چل رہے ہیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، بغیر پنکھوں کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ ہمیں پنکھے کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ مالدار وہ ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے۔ فقیر کے بچے کو پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہوتا ہے۔ جتنا کوئی مالدار ہوتا چلا جاتا ہے اتنا محتاج ہوتا چلا جاتا ہے۔ خود کفیل دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، بس اتنا ہوتا ہے خود کفیل ہم کہتے ہیں جو پیسے کما لے اور اپنی ضرورتیں پیسے سے لوگوں سے پوری کروا دیں، تو ذرا یہ خود کفیل ہے۔ لیکن جو خود کفیل اپنی ذات میں لفظ ہے یہ کسی پر صادق نہیں آتا۔ ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے۔ میرے پاس پیسہ ہے، میں اپنی ضرورتیں لوگوں سے خرید لیتا ہوں۔ میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، میں مزدوری کر کے کسی کی اس سے اپنی ضرورتیں لے لیتا ہوں۔ لیکن ہیں ہم سارے ایک دوسرے کے محتاج، اور اللہ نے امت کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ کسی کو کسی کام پہ لگا ہے، کسی کو کسی کام پہ لگا ہے، کوئی کسی کام پہ لگا ہوا ہے، اور ان کو اس طرح اس میں فٹ کر دیا ہے کہ ان کو کوئی اور کام آتا ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سیکھ نہیں سکتے، سیکھ سکتے ہیں لیکن نظام ٹوٹ جائے گا۔ کسائی سے کہو تو کون صبح 4 بجے اٹھتا ہے اور بکر منڈی جاتا ہے اور بکرے ڈھونڈ ذبح کر کندھے پہ لاد کے لے آ، پھر سخت سردی میں پانی ڈال رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور کام کر لے، بھائی مجھے اور کوئی کام آتا نہیں ہے۔ سبزی والے سے پوچھو بھائی تو کیوں صبح صبح منہ اندھیرے، وہ فیصل آباد سے کتنی دور ہے سبزی منڈی، کیوں بھاگے جا رہے ہو، کوئی اور کام کر لو، وہ کہ مجھے آتا کوئی نہیں۔ درزی سے کہو وہ تو سارا دن مشین پہ بیٹھا، تیرے مہرے جڑ جائیں گے آپس، تیری کمر جھک جائے گی، تو کوئی اور کام کرو، کہ مجھے آتا کوئی نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ اللہ نے اس کی وجہ بتائی کہ میں نے تمہیں ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تمہیں وابستہ کیا ہے تاکہ یہ دنیا کا نظام چل سکے۔ ہر طبقہ دوسرے طبقے کا محتاج ہے۔ ایک طبقہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا بنایا، جن کو اللہ نے انسانوں میں سے منتخب کیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، انسانوں میں سے اللہ نے بعضوں کو نبوت دی تھی۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے جو دنیا میں بڑا چھوٹا طبقہ رہا، 1.25 لاکھ، ٹوٹل دنیا میں 1.25 لاکھ، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 1,24,000۔ یہ بھی ایک طبقہ، ان سے بھی لوگوں کی ضرورتیں وابستہ ہیں، اور یہ بھی لوگوں کی ایک ضرورت کا سامان لے کر آئے، اور یہ کائنات کا سب سے عظیم اور سب سے عالی شان طبقہ ہے، اور اللہ کی نظر میں سب سے معزز اور محترم طبقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز دی ہے جو ساری دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ جو آدمی گوشت نہیں کھاتا اس کو کوسائی کی ضرورت کوئی نہیں، جو آدمی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتا اس کو درزی کی ضرورت کوئی نہیں، جو آدمی جبوتی میں رہتا ہے، جبوتی چھوڑو، یہ ہمارے سندھ کے چولستان میں جو رہتا ہے اس کو کسی انجینئر کی ضرورت کوئی نہیں، اس کو کسی مستری کی ضرورت کوئی نہیں، اسے یہ پکی سڑکوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو دنیا میں بہت سے طبقات ایسے ہیں جو اگر اپنی ذات میں بھی مگن رہے ہیں تو زندگی گزار جاتے ہیں۔ نبی رسول یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ یہ اگر نہ ہوتے تو دنیا میں انسانوں کو زندگی کا پتہ ہی نہ چلتا، نہ ہمیں پتہ چلتا کہ مجھے پیدا کس نے کیا، نہ ہمیں پتہ چلتا کہ ہم مر کیوں جاتے ہیں، نہ یہ پتہ چلتا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ بالکل انسان جانوروں کی طرح ہوتے، جیسے ایک آج بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو نبیوں کی تعلیم کو نہیں جانتا، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، انہم الا کالانعام، ان کو جانوروں کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اولئک شر البریہ، یہ اس زمین کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔
ان شر الدواب، جانور ہیں، زمین کی سب سے بدتر مخلوق ہیں، اور اس میں سے یہ جانور ہیں، جانوروں میں بھی یہ سب سے بدتر لوگ ہیں۔ تو انبیاء کیا کرتے ہیں؟ انبیاء انسانوں کو خالق کا پتہ بتاتے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد سمجھاتے ہیں، موت کا سبب بتاتے ہیں، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ بتاتے ہیں، دنیا میں کس نے بھیجا ہے یہ ایک بہت بڑا علم ہے، دنیا میں کیوں بھیجا ہے یہ بہت بڑا علم ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ بہت بڑا علم ہے۔ جو یہ علم نہیں جانتا اس سے بڑا دنیا میں جاہل کوئی نہیں ہے۔ تو جن چیزوں کی وجہ سے لوگ عزت پاتے ہیں وہ روپیہ، دولت، حکومت ہے اور مختلف فنون ہیں۔ انبیاء کے پاس یہ چیزوں میں سے کوئی چیز نہ تھی سوائے چند ایک، لیکن وہ اتنے معزز لوگ ہیں کہ ان کو زمین آسمان کا خالق جس نے پیدا کیا وہ کہتا ہے سلام علی ابراہیم، میرا ابراہیم کو سلام پیش کیا جائے۔ صدر پاکستان کسی کو سلام کرے بڑا خوش ہوتا ہے، مجھے صدر صاحب نے سلام کیا ہے۔ زمین آسمان کا اللہ کہہ رہا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو میرا سلام پیش کیا جائے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو میرا سلام پیش کیا جائے۔ سلام علی نوح فی العالمین، ساری دنیا میں سے، اس زمانے کی دنیا میں سے صرف نوح کو میرا سلام پیش کیا جائے۔ سلام علی الیاسین، الیاس کو میرا سلام پیش کیا جائے۔ پھر سارے نبیوں کو اکٹھا کہا وسلام علی المرسلین، سارے نبیوں کو میرا سلام پیش کیا جائے۔ یہ دنیا میں کسی کو عزت نصیب نہیں ہے کہ صمد بے نیاز زمین آسمان کا شہنشاہ اللہ وہ یہ کہے کہ میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نہ کسی بادشاہ کو سلام بھیجا، نہ صدر کو، نہ وزیر کو، نہ مالدار کو، نہ کوئی عالی شان کو، نہ عالی نسب کو، نہ عالی حسب کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، صدر سے نہیں کی، وزیر سے نہیں کی۔ ذوالقرنین بہت اچھا بادشاہ گزرا ہے، نیک بادشاہ گزرا ہے، اس کو قرآن نے اپنے صفحات میں جگہ دی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ سے لے کر پورا ایک رکوع، 1.5 رکوع قرآن پاک نے ذوالقرنین کو قرآن میں جگہ دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ اس کو سلام بھیجا ہے نہ اس سے بات کی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نبیوں میں اور ساری کائنات میں واحد انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں کلام کی عزت بخشی، کہ وہ تو جا رہے تھے آگ لینے اور بیوی کو چھوڑ کر گئے تھے، اس کو درد ہو رہا تھا کہ میں آتا ہوں، راستہ بھی بھول چکے تھے۔ اور وجد علی النار ہدا، ہدا کا لفظ بتاتے ہیں راستہ بھول گئے تھے۔ لعلی آتیکم منہا بقبس، قبس چنگاری کو کہتے ہیں، قبس کا لفظ بتاتا ہے کہ رات اندھیری تھی، اور لعلکم تفصلون، میں آگ لے کے آتا ہوں پھر مل کر دونوں آگ سیکیں گے۔ یہ تفصلون کا لفظ بتاتا ہے کہ سردی بہت تھی، اب بیوی کو درد میں چھوڑا اور آگ کے پیچھے چلے، وہاں پہنچے تو زمانہ ہی کائنات ہی بدل گئی، نظام ہی بدل گیا۔ نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، موسیٰ تیرا رب تجھ سے خطاب کر رہا ہے، جوتے اتار دے، بیٹھ کے میری بات سن۔ یہ کتنی عزت کی بات ہے، کھڑے کھڑے بات نہیں تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ مجھے ٹائم دیں، یا آپ میرے گھر آ جائیں یا میں آپ کے گھر آ جاؤں، میں نے آپ سے بڑی ضروری بات کرنی، مجھے وقت دیں، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں یا آپ میرے پاس آ جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ میں تیرا رب تجھ سے مخاطب ہوں، میں نے تجھ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے، جوتے اتار دے، آرام سے بیٹھ تاکہ تیری میری تسلی سے بات ہو سکے۔ کتنی بڑی عزت ہے جو زمین پہ بسنے والے ایک انسان کو اللہ دے رہا ہے۔ یہ وہ عزتیں ہیں جن کو آج کی دنیا عزت نہیں سمجھتی۔ اندھیر نگری کا جہان ہے، پیسہ ہی تولا جاتا ہے، پیسہ ہی بولتا ہے، پیسہ ہی تولتا ہے، وہی عزت ہے۔ زیادہ ہو جائے عزت ہے، کم ہو جائے ذلت ہے، اور اسی پر ترازو تولے جاتے ہیں، اسی پر انسانوں کو تولا اور پرکھا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا میں تیرا رب تجھ سے خطاب کر رہا ہوں،
پھر اس قصے کو اللہ نے قرآن میں اتنا دہرایا کہ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب ترین طبقہ وہ انبیاء کا ہے۔ انبیاء آ کر زندگی کا پتہ بتاتے ہیں، زندگی کا مقصد سمجھاتے ہیں اور صراط مستقیم بتاتے ہیں، جنت اور جہنم بتاتے ہیں۔ وہ نہ ہوتے تو ساری دنیا ہی ہلاک ہوتی۔ اب کچھ تو ہیں جو اس کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ اگر آپ کی آمد نہ ہوتی، انبیاء کی آمد نہ ہوتی، ساری دنیا ہلاکت سے کھڑے میں تھی۔ اللہ نے سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانوں کی ہدایت کا سامان پیدا فرمایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پہلے امتوں کے لیے ہر رسول، ہر نبی، ہر قوم، ہر علاقہ، ہر ملک کے لیے الگ الگ نبی آدم، لکل قوم ہاد ان من امت الا خلا فیہا نذیر۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے قانون بدلا اور یہ اعلان فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب آپ ان کو بتا دیں کہ میں ساری دنیا کا رسول ہوں۔ اب جنات ہوں، اب انسان ہوں، عرب عجم، کالے گورے ہوں، سب کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرا جو نبی ہے تمام عالموں کے لیے، تمام عالمین کے لیے اب یہ رسول بن کر آیا ہے۔ اب اس کی رسالت کے بعد کسی بھی بر اعظم کے انسانوں کو نیا رسول نہیں بھیجا جائے گا، یہی ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام حق پہنچائے۔ تو آپ کی آمد ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ صرف اللہ کے نبی کے ساتھ، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ استعمال فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے۔ لقد من اللہ، میں نے احسان کیا ایمان والوں پر۔ من، احسان، ایک من کا مطلب اور بھی ہے، من میٹھے کو بھی کہتے ہیں۔ فانزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے تم پر اتارا میٹھے کو اور نمکین کو۔ من ایک مٹھائی تھی، یہ رس گلوں کی طرح سفید، وہ زمین پر اترتی تھی، ریت میں رہتے تھے، وہ خراب نہیں ہوتی تھی، اس کو اٹھا کر جھاڑ کے کھا لیتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا کہ ہمارا کھا کھا کے منہ خراب ہو جاتا ہے، ہمیں میٹھا بھی دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے میٹھا اتارا، نمکین اتارا۔ اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ وہاں جو درخت ان کے پتوں پر میٹھا رس لگ جاتا تھا، اسے اتار کے وہ چاٹ کے کھا لیتے تھے۔ تو من میٹھے کو بھی کہتے ہیں۔ تو لفظ جو مننا ہے، مننا یا منو، یہ اپنے اندر مٹھاس کا معنی بھی رکھتا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اے ایمان والوں، میں نے تمہارے منہ میٹھے کر دیے جب میں نے اپنا محبوب تمہارے اندر بھیجا۔ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو مٹھائی کھلاتا ہے۔ نکاح کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ چھوارے کھلاتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو، مٹھائی کھلائی جاتی ہے۔ بیٹا پیدا ہو، لڈو کھلائے جاتے ہیں۔ گھر بناؤ، مٹھائی تقسیم ہوتی ہے۔ کوئی بیٹا کامیاب ہو جائے، پاس ہو جائے، مٹھائی تقسیم ہوتی ہے۔ ہر خوشی کے موقع پر مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ کوئی پکوڑے تو نہیں تقسیم کرتا ہے؟ کبھی نکاح میں پکوڑے کھائے، شورے کھاتے ہیں، میٹھے بادام کھلائے جاتے ہیں۔ خوشی کے لیے مٹھاس علامت ہے۔ تو اے ایمان والو، میں نے تمہارے منہ میٹھے کر دیا، میں نے تمہارے اندر مٹھاس کو بھر دیا۔ کب؟ جب میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا تو تمہارے منہ کیا میٹھے ہونے تھے؟ مٹھاس تمہاری روح میں، علی المؤمنین۔ اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے تمہیں شہد میں ڈبو دیا، مٹھائی میں ڈبو دیا، صرف کھانے نہیں، تمہارے رگ رگ میں، روح میں اللہ تعالیٰ نے مٹھاس اتار دی، میٹھا اتار دیا، شہد اتار دیا۔ ساری دنیا کی مٹھاس صرف زبان تک ہے، اور تمہارے محبوب کی مٹھاس سر سے لے کر تمہارے پاؤں تک، روئیں اور رونگٹے کھال بال میں وہاں سے اترتی ہوئی یہ مٹھاس تمہاری روحوں میں اتر گئی ہے۔ اللہ نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا اور اتنا بڑا رسول بھیجا ہے جس نے تمہارے رگ رگ میں مٹھاس کو دوڑا دیا ہے اور خوشیوں سے تمہیں بھر دیا ہے۔ تو آپ کی آمد کا یہی مہینہ تھا۔ پچھلے سال میں یہاں تھا تو 22 اپریل 12 ربیع الاول ایک جمع ہو گئے۔ 22 اپریل تھی 12، ہمارے نبی کی تاریخ ہے پیدائش انگریزی مہینوں کے لحاظ سے 22 اپریل 571 عیسوی ہے، اور
قمری مہینوں کے لحاظ سے جو جمہور کا قول ہے، اور بھی قول ہیں 8 کا بھی ہے، 9 کا بھی ہے، 10 کا بھی ہے، 2 کا بھی ہے، لیکن جو جمہور کا قول ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو 12 اور 22 پچھلے سال کٹھی تھی، دن جمعہ کا تھا۔ اس سال میں جماعت میں گیا ہوا تھا جبوتی، وہاں سے واپس دبئی پہنچے تو وہاں 12 ربیع الاول تھی اور پیر کا دن تھا، تو پیر اور 12 ربیع الاول اس دفعہ کٹھے ہوئے۔ وہاں دبئی میں بیان کر رہا تھا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ آج پیر بھی ہے اور آج 12 ربیع الاول بھی ہے، تو دو چیزیں پھر اس سال کٹھے ہو گئی۔ پچھلے سال انگریزی عربی کی تاریخ اکٹھی ہوئی تھی 22 اپریل 12 ربیع الاول، اس سال دن اور تاریخ اکٹھے ہوئے۔ یہاں تو منگل کا دن تھا 12 تاریخ، وہاں پیر کا دن تھا، تو پیر کا دن تھا 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ 668 بکرمی، جو ہمارا ہندی ساون بھادوں جیٹھ ہاڑ کا جو ہمارا چلتا ہوا جیٹھ ہاڑ ساون، یہ جو ہندی مہینے ہیں یہ ویساکھ سے شروع، پہلا مہینہ ویساکھ سے شروع ہوتا ہے، ویساکھ، تو ویساکھ جیٹھ ہاڑ سے وہ چلتا ہے، تو وہ جیٹھ کی یکم تاریخ تھی اور 668 وہ بکرمی سال تھا جو ہمارا ہے، اور 22 اپریل تھی، اور 22 اپریل میں آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، تو مکہ مکرمہ میں 22 اپریل کو صبح صادق 4:20 پر ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ بھی تعین ہو گئی کہ آپ 22 اپریل 12 ربیع الاول پیر کا دن 571 عیسوی اور 668 بکرمی اور عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال، جس سال ابرہہ تباہ ہوا تھا، اس سال میں آپ صبح ہو کے 4:20 پر دنیا میں تشریف لائے۔ ایسی تحقیق اور ایسی حفاظت کا نظام کسی یتیم کے لیے نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے بڑا فاتح چنگیز خان آیا ہے، اس کی تاریخ پیدائش کسی کو نہیں پتا، حتیٰ کہ اس کے پیدائش کا سال بھی کسی کو یاد نہیں۔ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ اس کی پیدائش کا سال ہے، کیونکہ اس کو عروج 40 سال کے بعد ملا۔ 40 سال کے بعد وہ ایک خونخوار فاتح بنا اور دنیا کا فاتح اعظم بنا۔ تو دنیا کے سب سے بڑے فاتح کا نہ دن، نہ مہینہ، نہ ہفتہ، نہ تاریخ، سن اندازن سے۔ یہ یتیم ہیں، فقیر ہیں، یتیم پیدا ہو رہے ہیں، فقر کی زندگی گزاری ہے، مسکین بن کے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا دن بھی محفوظ ہے، تاریخ بھی محفوظ ہے، وقت بھی محفوظ ہے، مہینہ بھی محفوظ ہے، سال بھی محفوظ ہے، اور عربی سال بھی محفوظ ہے، انگریزی سال بھی محفوظ ہے، ہندی سال بھی محفوظ ہے، اور سیرت لکھنے والوں نے جتنے بھی کیلنڈر ہیں وہ سارے کیلنڈر کے حساب سے تاریخیں بنے۔ ایران میں کیا کیلنڈر تھا، روم میں کیا کیلنڈر تھا، اور یونان میں کیا کیلنڈر تھا، جتنے کیلنڈر بنتے ہیں اس وقت دنیا میں اس وقت مروج تھے، ان تمام کیلنڈر کے لحاظ سے اللہ کے محبوب کی تاریخ کو، دن کو، پیدائش کو، گھڑی کو، گھنٹے کو، وقت کو، سب کو محفوظ کر کے بتایا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہی سارے عالم کے لیے رحمت، مٹھاس، شہد، شیرینی، محبتیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ جو الفاظ جمع کیے وہ بڑے چن کے جمع کیے۔ آپ آمنہ کے پیٹ میں پروان چڑھ رہے ہیں جو امن کی نشانی ہے، آپ عبداللہ کی پشت سے نکلے ہیں جو بندگی کا مطلب دیتا ہے، آپ ہاشم خاندان سے ہیں، ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹی کو چورا کر کے کھلانا، جو پٹھان بناتے ہیں شرید، عربوں میں بھی ہے، شوربے میں روٹی کو ڈال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پھر اوپر بوٹیاں گوشت رکھنا، اس کو شرید کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے ہاشم۔ آپ کے پردادا کا نام ہاشم نہیں تھا، عمر تھا، عمر۔ ہاشم ان کا لقب تھا، تو وہ کھلاتے بہت تھے اور سخی بہت تھے، اس سخاوت کی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، اور یہ خاندان ویسے بھی تمام خاندانوں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل۔ ہمارے نبی کی آمد سے پہلے سے ہی ہاشم اور عبد المطلب اور عبد مناف یہ خاندان اوروں سے الگ ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ تو ہاشم روٹی کھلانے والا، عبداللہ بندگی، آمنہ امن۔ جس دائی کے ہاتھوں آپ دنیا میں باہر آئے اس دائی کا نام شفا تھا، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ان کے بیٹے تھے، ان کا نام شفا ہے۔ تو اور جس مہینے میں آپ پیدا ہوئے وہ مہینہ ربیع ہے، ربیع بہار کی بارش کو کہتے ہیں، یعنی ہر لفظ میں جب میں نے غور کیا تو ہر لفظ میں ایسا حسن نظر آیا۔ اور جس نے دودھ پلایا اس کا نام حلیمہ ہے، جو حلم، تدبر اور بردباری کی نشانی ہے۔ جس خاندان سے وہ تعلق رکھتی ہیں اس خاندان کا نام بنو سعد ہے، سعد سعادت۔ عبد المطلب نے پوچھا نا، جب وہ آئی نا دودھ پلا بچہ لینے، پہلے تو چھوڑ کے چلی گئی تھی، پھر دوبارہ آئی لینے کے لیے،
تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ. کا ماشاء اللہ حلم آ گیا. حلم سمجھتے ہو؟ اخلاق. جب کسی انسان کا اخلاق سب سے اوپر پہنچ جائے تو اس کو حلیم کہتے ہیں. جب کسی عورت کے اخلاق چوٹی کو چھو جائیں تو اس کو حلیمہ کہتے ہیں. اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن میں بغلام علیم، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے بغلام حلیم. اسماعیل علیہ السلام کا درجہ اسحاق علیہ السلام پہ زیادہ ہے اس صفت کی، وہ علیم ہیں اور اسماعیل حلیم ہیں، اور حلیم علیم سے افضل ہوتا ہے. تو جب انہوں نے کہا میرا نام حلیمہ، تو واہ 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 حلم آ گیا. پھر فرمایا تیرا خاندان کیا ہے؟ کہ بنو سعد. واہ 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 سعادت بھی آ گئی، حلم بھی آ گیا، سعادت بھی آ گئی. تو میں نے ایک دفعہ غور کیا، ہر نام کے اندر اتنا خوبصورت مطلب چھپا ہوا ہے. حلم، پھر دودھ، چھاتی کون سی ہے؟ حلم. اس کا خاندان کیا ہے؟ سعادت. دائی کون سی ہے؟ شفا تو شفائی ہے، شفا، صحت، عافیت، روحوں کی بھی جسموں کی. ماں کیا ہے؟ امن، آمنہ. باپ کیا ہے؟ عبداللہ، بندگی. خاندان کیا ہے؟ ہاشم، خدمت گزاری، خدمت خلق، روٹی کھلانا. مہینہ کون سا ہے؟ ربیع، بہار کی بارش، موسم بہار. کہ ایک بہار ہے جہان کی، ایک بہار ہے روحوں کی، ایک بہار ہے انسانیت کی. یہ وہ نبی ہے ربیع الاول میں آمد. اس لیے اللہ نے آپ کو رمضان میں نہیں پیدا کیا، حج کے مہینے میں نہیں پیدا. جو مہینے پہلے سے بابرکت، آپ حج کے بابرکت مہینے میں پیدا ہوئے، آپ رمضان کے بابرکت مہینے میں پیدا ہیں، آپ محرم کے بابرکت مہینے میں پیدا. 4 مہینے جو حرم ہیں، منہا اربعۃ حرم، وہ شوال، ذوالقعدہ اور وہ کیا کہتے ہیں ذوالحج اور رجب. تو آپ رجب کے بابرکت مہینے میں نہیں پیدا ہوئے. محرم سے سال شروع ہوتا ہے عربوں کا، تو وہ آپ محرم کے بابرکت مہینے میں نہیں پیدا ہوئے ہیں. وہ یہ نہ کہے کہ رمضان کی برکتیں لے کر آئے، حج کی برکتیں لے کر آئے. اللہ نے ربیع میں پیدا کیا، ربیع میں پیدا کر کے 2 باتیں بتائیں. ایک تو یہ بتایا کہ میرا نبی کسی بابرکت مہینے کا محتاج نہیں، یہ خود برکتوں والا ہے. جس مہینے میں پیدا ہوگا وہ مہینہ ہی بابرکت ہوگا. دوسرا یہ بتلایا کہ جیسے ربیع بہار کو کہتے ہیں نا، کہ جیسے تمہارے موسموں میں بہار آ رہی ہے، ایسے ہی اب انسانیت کے اجڑے چمن میں بھی بہار آ رہی ہے. اب روحوں کے اجڑے چمن میں بھی بہار آ رہی. جیسے آسمان کی بارش سے زمین دھلتی ہے، یہ وہ بارش ہے جو دلوں کو دھو دے گی. جیسے آسمان کی بارش سے پتے دھل جاتے ہیں، یہ وہ بارش ہے جو تمہارے اندر کے چمن کو دھو دے گی. تمہارے اندر کے اجڑے چمن کا علاج، تمہارے اندر کے اجڑے وادیوں کا علاج، تمہارے اندر کی خشک وادیوں کا پانی، تمہارے اندھیروں کی روشنی، تمہارے پتھر دلوں کے لیے پانی کا سامان ہو گیا، ہدایت کا سامان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر نام ایسے لگایا. پھر آپ کو دین عطا فرمایا، اس کا نام اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. لفظ اسلام کسی امت کو نہیں ملا، صرف ہمیں ملا ہے. هو سماکم المسلمین سما نفسہ السلام وسما امتی المسلمین. اللہ نے اپنا نام سلام رکھا، میری امت کا نام مسلمین رکھا. سما نفسہ المومن وسما امتی المؤمنین. اللہ نے اپنا نام مومن رکھا، میری امت کا نام مومنین رکھا. پہلی امتوں کو یا اہل الکتاب، پہلی امتوں کو یا ایھا الذین ہادوا یا اہل الکتاب. اس امت کو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو اسلام سلامتی، ایمان امن. اسلام سلامتی، ایمان امن. ہر طرف سلامتی، امن، ہر طرف محبت، ہر طرف الفت، ہر طرف بہار ہی بہار. جو نبی اتنے خوبصورت معنی لے کر آیا ہو، اتنے خوبصورت معنی لے کر آیا ہو. ہو اسی کی امت ایک دوسرے کو نماز میں قتل کر رہی ہو. نماز میں اور پولیس آئی کھڑی ہو کہ جناب جمعے کی نماز ہے، پہرا دو. یہ پولیس کا کام ہے، پہرے دینا. مسجدوں کے پہرے دینا پولیس کا کام ہے.
وہ چوروں کے پیچھے بھاگیں کہ ہماری مسجدوں کی راکھی کریں. یہ اس امت کا اندھیر پن ہے. ہائے ہائے، عرب جو تھے نا، عرب کتنا خونخوار تھے کہ ان کی گھٹی میں تھا، ان کے لیے جنگ امن برابر تھا، موت زندگی برابر. اگر تم عرب جاہلیت کی تاریخ پڑھو تو حیرت ہوتی کیسے انسان ایک ایک واقعہ ایسا ہے کہ ماننے کو جی نہیں چاہتا. کیا ایسا کرتے تھے؟ ایسا ہی کرتے تھے. اور وہ بھی اتنی انسانیت ان کے اندر تھی کہ کسی کے گھر میں گھس کر اس کو قتل نہیں کرتے تھے، اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے تھے، اور سوئے ہوئے کو قتل نہیں کرتے تھے، اٹھاتے تھے. دیکھتے نا مشہور واقعہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ سو گئے، تلوار درخت پہ لٹکا دی، ایک بدو آیا، تلوار کھینچی اور وار نہیں کیا. اب تو کام آسان تھا، سوتے میں وار کرے، وار نہیں کیا، تلوار کی نوک سے اٹھایا ہے کہ عرب کی غیرت کے خلاف ہے کہ سوتے پر وار کرے. اٹھا کے کہنے لگا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تم مجھ سے ڈر رہے ہو؟ آپ نے کہا بالکل نہیں. آپ مسکرا رہے ہیں، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ جب آپ ہنسے تو کہا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ آپ نے کہا بالکل نہیں. کہا تمہیں کون بچائے گا؟ کہا اللہ. جب ہمارے نبی نے کہا اللہ تو ساتھی جبریل نے ایک مکہ مارا زور سے اس کے سینے پر، تلوار ادھر وہ ادھر. صاحب نے تلوار اٹھا لی. کب تمہیں کون بچائے گا؟ کہ مجھے تو ہی بچائے گا. اسے پورا موقع حاصل ہے کہ وہ وار کر جائے، اس نے وار نہیں کیا، اٹھایا ہے. یہ ایک کافر کی انسانیت ہے. نماز کے اندر چیچڑے اڑا دینا. جو نماز میں شہید ہو گئے وہ تو مبارک ہیں، انہیں اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو مرتے ہوئے کہے گا لا الہ الا اللہ وہ گیا جنت میں. جس کا آخری بولا یہ اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے، اس کو کوئی یاد بھی کرائے تو نہیں ہو سکتا. پروفیسر نور احمد صاحب ہیں ہمارے ملتان کے، میرے ضلع ملتان کے، پروفیسر ریٹائر ہوئے اور 30-40 سال ڈاکٹر رہے. وہ فرما رہے تھے کہ میری میڈیکل زندگی میں 100 آدمی میرے سامنے مرے ہیں، ہاسپٹل میں، نشتر میں رہے ساری زندگی. پہلے بہاولپور میں تھے، پھر نشتر میں آ کے وہاں سے ریٹائر ہو. فرما رہے تھے 100 آدمیوں کو میں نے اپنے سامنے مرتے دیکھا، ان میں سے صرف 2 نے کلمہ پڑھا، 98 کوئی ایک تو گانا گا رہا تھا، گانا گاتے گاتے مر گیا، بھاؤ پوچھتے پوچھتے مر گئے، لین دین کی باتیں کرتے کرتے مر گئے. صرف 2 آدمیوں نے کلمہ پڑھا. تو اس وقت کلمہ کوئی اپنی طاقت سے نہیں پڑھ سکتا، آسمان والا زبان کو حکم دیتا ہے، وہ جاری ہو جاتی ہے. علامہ قرطبی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دکاندار صبح آ کے دکان کا ترازو توڑ دیا. پڑوسی نے پوچھا کیوں توڑا ہے؟ ان کا میرا پڑوسی مر رہا تھا تو ہم اس کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو، کہتا نہیں پڑھا جاتا، پڑھا نہیں جا رہا، ساری باتیں کر رہا ہے، کلمہ کا نہیں پڑھ سکتا. کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ کہ میری جو دکان کا ترازو تھا جس سے میں سودے تولا کرتا تھا، اس دکان کا جو کانٹا تھا، وہ جو ڈنڈی مارتا تھا، ڈنڈی کا وہ کانٹا میرے حلق میں چبھا ہوا ہے، مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. تو اگر یہ جو کپڑے والے میٹر گز کو میٹر بنا کے بیٹھے ہیں اور یہ ترازو والے ترازو کو غلط لے کر بیٹھے ہیں، اگر مرتے ہوئے ان کے حلق میں یہ کانٹا چبھ گیا اور کلمہ نہ پڑھا گیا تو یہ ڈنڈی مار کے کتنے پیسے بچا لیں گے؟ ساری دنیا ڈنڈی مار کے جمع کر لیں، لیکن موت کلمے کے بغیر گئی تو ہائے 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 کیا لے کر گئے، کیا لے کر گئے. کبھی حرام کھا کے بھی کوئی نسل پروان چڑھی، حرام کے پیسے سے بھی کبھی گھر میں بہار آئی. اگر اللہ سویا ہوا نہیں ہے، اور میرے رب کی قسم وہ کبھی نہیں سوتا، تو یاد رکھو حرام پیسہ جس گھر میں جائے گا اس کی بہاریں روٹ جائیں گی، وہاں مصیبتیں ہی ڈیرے ڈالیں گی، دکھ نکل نہیں سکے گا. جس گھر میں حلال پیسہ جائے گا وہاں خزاں کا گزر بھی نہ ہوگا، وہاں بہار ہی بہار ہوگی. وہ روکھی روٹی میں بھی بہار دیکھیں گے. ان کے گھر میں بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہوں گے اور بجلی کٹ جائے گی، اندھیر گھر میں بھی روشن چراغ ہوں گے، سورج چمکیں گے ان کے گھروں میں. لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے کسی کے ہاتھ میں لگام نہیں دی. ان کا وہ ترازو کا کانٹا میرے گلے میں چبھ گیا، مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. کتنے بچائے تھے اس نے جو آج کلمے سے خالی جا رہا ہے.
جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں، اور جو نماز میں شہید ہوا وہ کہاں جائے؟ وہ تو جنت الفردوس میں جائے گا۔ ہم توقع رکھتے ہیں، دعویٰ تو کسی کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا، دعویٰ صرف صحابہ کے بارے میں ہے۔ جس نے اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی اس کے بارے میں دعویٰ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ خود رب نے کہہ دیا کہ اے میرے محبوب تیرے تمام صحابہ کے لیے میں نے جنت کا وعدہ کر دیا، سب جنتی ہیں۔ باقیوں کے بارے میں ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، جس کو اللہ نماز میں اٹھا رہا ہے اس کو جنت میں پہنچانا ہی تھا تو رکوع میں اٹھایا، قیام میں اٹھایا، سجدے میں اٹھایا، اس کو یہ حالت میں پہنچایا اس لیے تھا کہ وہ جنت میں لے جانا چاہتا تھا۔ لیکن میں تو قربان جاؤں انہوں نے جنہوں نے نماز کے وقت میں خون کی ہولی کھیلی، اور ان کی قسمت پہ رشک کرو، ان کی قسمت پہ رشک کرو، یہی آخری پل تھا ان کی سانس ختم ہونے کا، یہ بم نامی پھٹپٹ انہوں نے مر ہی جانا تھا۔ لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، تمہارے لیے ایک پل طے ہو چکا ہے، وہ آگے ہوتا ہے نہ وہ پیچھے ہوتا ہے، اسی وقت میں آتا ہے جو وقت اللہ نے لکھا ہے۔ لیکن نصیب ہیں ان کے جو نماز کی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور ہائے 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 ہائے، آنسو کہاں سے لائیں ان کے لیے جنہوں نے نماز کے وقت میں خون کی ہولی کھیلی۔ شاید وہ یہ سمجھے ہوں گے کہ موت ہمیں نہیں آئے گی، شاید وہ یہ سمجھے ہوں گے کہ اللہ سو گیا ہے، غافل ہے، اسے پتہ کوئی نہیں ہے، شاید وہ یہ سمجھے ہوں گے کہ موت کے بعد زندگی کوئی نہیں، شاید وہ یہ سمجھے ہوں گے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن میرا رب کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، انہیں بتا دو تمہارا رب ظالموں سے غافل نہیں ہے۔ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ کَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، وہ اس لیے نہیں پکڑتا کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، کبھی کبھی پکڑ بھی لیتا ہے، زیادہ مہلت دیتا ہے کہ اس نے ایک دن رکھا ہے جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اور اللہ کا عرش سروں پہ آ جائے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور میرے رب کا عرش سروں پر، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور میرا اللہ خود آئے گا اور اپنے فرشتوں سمیت آئے گا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم بھی آئے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت بھی آئے گی، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، آج ظالم کہے گا ہائے میں نے کیا کر دیا، ہے میں نے کیا کر دیا، وہ میں نے یہ کیا کیا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، ارے بدبخت، ارے بدبخت، اب تیرے آنسو کی کوئی قیمت نہیں، اب تیری ہائے ہائے کی کوئی قیمت نہیں، اب تیرے واہ ویلے کی کوئی قیمت نہیں، دنیا میں ایک آنسو کا قطرہ تیرے زندگی بھر کے گناہ دھو دینے کے لیے بالکل کافی تھا، وافی اور شافی تھا۔ رو آنسو ختم، خون بہاؤ، خون ختم، تیپ بہاؤ، تیپ ختم، نہیں، سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب تمہارے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں، چاہے تم صبر کرو یا واویلا کرو۔ میرے بھائیو، سب کو ضرورت ہے اللہ کے دربار میں استغفار کرنے کی، رونے دھونے، اللہ روٹھا ہوا ہے، یہ بیچاری حکومت کہاں کہاں پہرے دے، جو پولیس کہاں کہاں کافی ہو، آج کے ہتھ کنڈے ایسے ہیں کہ کوئی بھی اس میں، ہر طاقتور سے طاقتور لوگ بھی بے بس ہیں، حکومتوں سے گلہ چھوڑ دو اور پولیس پہ توقع چھوڑ دو، یہ تو بیچارے ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں، ہاں اس کو بلاؤ جس کا نام حفیظ ہے، اس کی محنت کر لو، میرے رب تو آ، کب تک تیرے محبوب کی کب تک خون بہتا رہے گا، کب تک یہ پانی کی طرح خون بہتا رہے گا، یہ اس وقت تک بہتا رہے گا جب تک ہم اللہ کو منا نہیں لیتے، یہ اس وقت تک ہولی کھیلی جائے گی جب تک اللہ کو منا نہیں لیا جاتا۔ چور کے ہاتھ کٹنے پر اللہ کا نبی رویا تھا،
چور کوئی معاشرے کا معزز آدمی تو نہیں ہوتا، کوئی محترم آدمی تو نہیں ہوتا، کوئی باوقار باعزت تو نہیں ہوتا، لیکن تمہارے میرے نبی کی چور سے بھی یہ محبت تھی کہ اس کا کٹا ہاتھ اور بہتا خون دیکھ کر آپ اپنے آنسو نہ روک سکے، اور جو لے کر پکڑ کے لایا تھا نا، آپ نے اس سے کہا اب تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، کیسا دکھ ہے، اب تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا؟ تو کہنے لگا تو آپ نہ ہاتھ کاٹتے؟ کہ شریعت کوئی محمد کی ہے کہ نہ کاٹوا، شریعت تو رب محمد کی ہے، میرے رب کا حکم ہے، میں کیسے تبدیلی؟ تمہیں کیوں نہ عقل آئی؟ تم پہلے وہیں بیٹھ کے توبہ کروا لیتے، میرے پاس لائے کیوں تھے، اور وہیں سے توبہ کروا لیتے۔ اور جن کے چہروں پہ خوبصورت داڑیاں ہوں، سروں پہ پگڑیاں ہوں، اور ان کی گردنیں اڑ جائیں، تو تمہارے نبی کو کتنا دکھ ہوگا۔ یہ حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی، ان کا حکومت کا نام حفیظ نہیں ہے، پولیس کا نام حفیظ نہیں ہے، پولیس کا نام مہیمن نہیں ہے، فوج کا نام مہیمن نہیں ہے، اللہ کا نام ہے مہیمن، نگہبان، نگہبان۔ اللہ کا نام ہے حفیظ، حفاظت کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ یہ حکومت کا نام رقیب نہیں ہے، پولیس کا نام رقیب نہیں ہے، میرے اللہ کا نام رقیب ہے، پہرا دینے والا، پہرا دینے والا۔ مکڑی کے جالے سے بچا کے دکھایا، بڑا غار ہے، بڑا اس کا منہ ہے، 2-4 ہاتھ غار ہے، اور سارے قریش مکہ غار پر پہنچے ہوئے ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ غار پر پہنچے، ایک بیل ابھری اور اس نے شاخوں کو پھیلایا، اور مکڑیاں آئیں اور انہیں جالے کو تنا، جالا ہی تو تنا ہے، کوئی آگے پتھر تو نہیں لگایا، تو جالے کے پار کیا نظر نہیں آتا۔ کھوجی نے کہا پاؤں کے نشان یہاں ختم۔ امیہ بن خلف نے کہا بدھو بے وقوف آدمی کہاں لے کے آ گئے؟ یہ جالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جالا ان کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگا ہوا ہے، تو ہمیں کہاں لے کے آ گیا ہے؟ اور آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابوبکر گھبرا رہے ہیں، یا رسول اللہ وہ آ گئے، وہ دیکھ لیں گے، پکڑے جائیں گے، مجھے اپنی جان کا نہیں، مجھے آپ کا غم ہے۔ ابوبکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابوبکر کیوں غم کرتا ہے؟ ہم وہ دو نہیں ہیں جن کا تیسرا کوئی انسان ہو، ہم وہ دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اندھے ہو چکے ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ امیہ بن خلف نے غار کے منہ پر بیٹھ کر اندر منہ کر کے پیشاب کیا، تو آپ مسکرا پڑے، آپ کا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھتا تو یہاں بیٹھ کے پیشاب کرتا۔ وہ رقیب ہے، اسے کہو یا اللہ ہمارا پیرا دے۔ خون بہتے بہتے، گردنیں کٹتے کٹتے تیرے محبوب کی امت بے حال ہو گئی ہے۔ وہ حفیظ ہے، اس سے کہو یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے حکمران تو خود پیروں میں نکلتے ہیں، اب تم خوش ہو جانا۔ ہم یہ کیسی دیوانگی ہے کہ حکومت ہے کہ ہماری حفاظت، تو وہ پاک تو خود پیرے میں چلتے ہیں، آگے پولیس، پیچھے پولیس، دائیں پولیس، بائیں پولیس، اوپر چھتوں پہ پولیس، ان سے کہہ رہے ہیں جناب ہماری حفاظت کرو۔ یہ تو خود بیچارے ڈرے ہوئے ہیں، یہ تو خود غیر محفوظ ہیں، یہ ہماری حفاظت کیا کریں؟ یہ تو خود سہمے میں، یہ ہمیں امن کیسے دیں گے؟ اس کو بلاؤ امن کے لیے جس کا نام مومن ہے، وہ آنے کو تیار ہے۔ اس کا اٹھا ہوا انداز وہ نہیں کہ وہ مانے نہیں، مطلب میں مناؤں میں تیار ہوں، اور ماننے کے لیے کوئی ناک لکیر نہیں لگوا تھا۔ کہتا تم کہہ دو یا اللہ میری توبہ میں راضی، میں میری توبہ میں راضی، تم میرے محبوب کے طریقے میں ڈھل کے آ جاؤ، میں تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ اپنے محبوب کی زندگی اپناؤ، اپنے محبوب کا طریقہ اپناؤ، اس کے کام کو اپنا کام بناؤ، تو راضی وہ خوش۔ جب زنا کی کثرت ہوتی ہے تو خون بہنے لگتا ہے، خون کے بہنے کا تعلق زنا کے ساتھ ہے۔ جب زنا عام ہوتا ہے خون سستا ہو جاتا ہے۔ تو اگر حفاظت کے نظام چلانے ہیں تو زنا سے توبہ کرو، زنا کے اڈے چلانے والوں سے توبہ کرواؤ۔ ہاں
اللہ کرے گا تو ہوگا، وہ نہیں کرے گا تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جیسے ہماری حفاظت نہیں کر سکتے، یا عمر جیسے حکمران نہ ہو وہ آ نہیں سکتے، وہ نہیں ہو سکتے۔ عمر صحابہ میں بھی ایک ہی بنا تھا، کوئی سارے صحابی کوئی عمر بن کے دکھا سکا، کوئی ابو بکر بن کے دکھا سکا، کوئی عثمان بن سکا، کوئی علی بن سکا، کوئی زبیر بن سکا، کوئی طلحہ بن سکا۔ مامون رشید سے اس کے ایک آدمی کہنے لگا تو کیسا حکمران ہے، عمر کو نہیں دیکھتے کیسی حکومت کرتا تھا، تو کیسا؟ وہ کہنے لگا مامون اگر عمر حکمران تھا تو رعایا ابو ہریرہ تھے، تم ابو ہریرہ بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں، تم تو یہی بدماش رہو اور میں عمر بن جاؤں تم تو مجھے ویسے ہی قتل کر دو گے، پہلے تم ابو ہریرہ بن کے دکھاؤ پھر میں تمہیں عمر بن کے دکھاتا ہوں۔ تو آج کی رعایا کہتی ہے ہمیں کچھ نہ کہو، حکمرانوں تم عمر بن جاؤ، پولیس والوں تم سلمان فارسی بن جاؤ۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے دور میں مدائن کے گورنر سے چوریاں زیادہ ہونے لگیں، لوگوں نے شکایت کی، ان کا کاغذ قلم لاؤ، کاغذ قلم پہ لکھا اللہ کے بندے سلمان فارسی کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام، یہ رات کو چور ہمیں تنگ کر رہے ہیں، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے رات کو جو تمہیں اس حال میں ملے اسے چیر پھاڑ دو، اور کہا یہ میرا خط لے جاؤ اور شہر کے دروازے پر کیل سے گاڑ دو۔ تو خط مدائن کے شہر کے دروازے کے اوپر کیل سے گاڑ دیا گیا، رات کو شیر اندر آ گئے، وہ نہیں آ سکتے کیونکہ آج کے نوجوان کی زندگی موسیقی میں ڈوبی ہوئی ہے، آج کی بیٹیوں کے سر ننگے ہو چکے ہیں، آج کے قدم آوارہ ہو چکے ہیں، آج قاضیوں کے قلم بک چکے ہیں، نسل کا قدم بہک چکا ہے، مسجدیں ویران ہیں، اور مسجد 500 آدمی کے لیے بنائی جاتی ہے 100 آدمی آتا ہے، جیل 100 آدمیوں کے لیے بنائی جاتی اس میں 500 آدمی بیٹھا ہوا ہے، جوئے کے اڈے عام ہیں۔ میں حیران ہوں، ایک اخبار میں اشتہار چھپا ہوا، پرائز بانڈ کے نمبر صحیح بتانے والے بابا، جو بدبخت اس حد تک امت گمراہ ہو گئی کہ اتنی جرت ہوئی ہے کہ مجھ سے پتہ نہیں وہ کوئی نمبر پرچی چلتی ہے، کوئی ایسا جوا چلتا ہے، جوا در جوا، ایک تو پرائز بانڈ پہلی جوا تھا، اب اس پر جوئے پر کوئی ایک اور جوا چل گیا ہے جس کی مجھے پوری سمجھ نہیں ہے، ایسا تھوڑا بہت سنا ہوا ہے، نمبر بیچتے ہیں کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بابے کا اشتہار آیا ہوا، اس اخبار پہ قربان جاؤں جس نے اشتہار چھاپا، اس بابے پہ قربان جاؤں جس نے اشتہار دیا، اور ان لوگوں پہ بیٹھ کے آنسو بہوں جو اس بابے کے پاس نمبر پوچھنے جا رہے ہیں۔ تو جب امت اس سطح پر پہنچ چکی ہو تو خون سستا ہی ہوگا، مسجدیں ویران ہوں، رقص گاہیں آباد ہوں، گانے والیاں معزز ہوں، ہر گاڑی میں موسیقی کی دھندھناہٹ ہو، اور میں اپنی اولاد سے سہمی ہوئی ہوں، باپ اپنے بیٹے سے کھل کے بات نہ کر سکتا ہو، ماں بیٹی سے کھل کے بات نہ کر سکتی ہو، اور سر عام جوئے کی دکانیں کھلی ہوئی ہوں، اور شراب بنانے والا بھی مسلمان ہو، بیچنے والا بھی مسلمان ہو، پینے والا بھی مسلمان ہو، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی مسلمان ہو، بدن کی نمائش کرنے والی بھی مسلمان ہو، دیکھنے والا بھی مسلمان ہو، خون سستا ہو جائے گا۔ کو بلاؤ، رقیب کو بلاؤ، مہیمن کو بلاؤ، مومن کو بلاؤ، وہ یہ دعویٰ کرتا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں تمہارے خوف کو امن میں بدلوں گا تو تمہیں امن ملے گا، ورنہ تمہیں کوئی امن نہیں دے سکتا۔ جب کرسی پہ بیٹھا ہوا آنے والی کی ضرورت سے اندھا ہوگا، پھر اسے رشوت چاہیے، میری جیب بھرو، میری جیب بھرو، اے ہائے کیا بتاؤں۔ جب سینوں سے دل نکال کے پھینکے جا چکے ہوں اور وہاں پتھر فٹ کر دیے گئے ہوں، مظلوم سے بھی پیسے لینے، ظالم سے بھی پیسے لینے، جب مقتول کی ماں کنگن بیچ کے صرف درخواست لکھانے کے لیے بھی وہ کنگن بیچنے پر مجبور ہو، اور مقتول کے وارث
قاتل کو سزا دلانے کے لیے گھر بیچنے پر آ چکے ہوں، اس دیش میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ کام سے یہ سب کچھ ختم ہوتا ہے، وہ دعوت ہے۔ ہر مسلمان تمہیں کتنا ہی گندا نظر آئے، اسے تھوڑی بات کر کے دیکھو، تھوڑی بات کر کے دیکھو، اسے تھوڑا سمجھا کے دیکھو۔ یہ تیرا اور یہ وانا، یہاں کوئی اپنی موت نہیں مرتا تھا، سب قتل سے مرتے تھے۔ کوئی ہزاروں میں ایک آدمی اپنی موت مرتا تھا، سب قتل سے مرتے تھے۔ تبلیغ کا کام داخل ہوا اور ان کو بھی دعوت دی، ان کو بھی دعوت دی، ان سے بھی بات کی، ان سے بھی بات کی۔ وہ خونخوار قبائل جہاں مار دینا کوئی کام نہیں تھا، آج وہاں قتل کی فضا ختم ہو گئی ہے۔ 100 میں 10%، 90% بغیر حکومت کے کنٹرول کے، بغیر حکومت کی طاقت کے 90% خونخوار انسان وہ اللہ کے بندے بن گئے اور اللہ سے ڈرنے والے بن گئے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن گئے۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اس وقت ساری امت کے غموں کا مرہم ہے میرے نبی کا کام۔ وہ آئے تھے بہار لے کر، وہ آئے تھے دین لے کر اور دین کی دعوت لے کر، وہ چھوڑ دیا ہے، وہ چھوڑ دیا ہے۔ امت ظالموں کے حوالے ہے۔ میرا اللہ ارادہ کرے تو کون کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سلمان فارسی مدائن کا محاصرہ ہوا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری قوم ہے، حملہ نہ کرو، مجھے سمجھانے دو۔ مدائن کے 2 حصے تھے، ایک دجلہ کے اس طرف، ایک اس طرف، فرات اس طرف، دجلہ اس طرف، اس طرف۔ تو یہ آگے بڑھے اور قلعے کے قریب پہنچ کر فارسی میں بات شروع کی۔ میں تمہاری قوم کا ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں، تمہارا ملک نہیں چاہتے، ان سے ان کے ہاتھ کلمہ پڑھ لو، دنیا بھی بچے گی آخرت۔ مگر تو ہماری قوم کا غدار ہے۔ اور ایک قاصد کو کوئی قتل نہیں کرتا، دنیا کا قانون تھا، لیکن انہوں نے ایک دم پوری فصیل سے تیروں کی بوچھاڑ آئی، ہزاروں تیر آگے بڑھے اور دیکھا صحابہ نے کہ اب سلمان گیا۔ سلمان نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تیر یوں آ رہے تھے کہ ان کے قریب اگر آدھے تیر یوں نکل گئے، آدھے یوں نکل گئے۔ حفیظ آ چکا ہے، رقیب آ چکا ہے، پولیس تو بیچاری میری طرح ہے۔ پھر ہماری پولیس بیچاری کیا کرے؟ تھکے ہوئے ہتھیار، پرانی گاڑیوں، وہ کیا کریں؟ تھوڑی تھوڑی تنخواہیں اور سارے دن کی ڈیوٹیاں، پھر گالیاں بھی سارا دن کھاتے ہیں۔ پھر انہوں نے دوسرا وار کیا، دوبارہ تیر مارے تو وہ سلمان پیچھے ہٹ رہے تھے۔ پھر جب تیر آئے تو کا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یوں کیا ہے انگلی کے اشارے سے، تو آنے والے تیروں کی بوچھار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، آدھے ادھر ہو گئے، آدھے ادھر ہو گئے۔ سلمان سلامت۔ پھر انہوں نے تیسری دفعہ تیر مارے اور تیسری دفعہ بھی انہوں نے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، آدھے تیر ادھر ہو گئے، آدھے ادھر ہو گئے۔ پھر چوتھی دفعہ انہوں نے خود ہی نہیں ماروں گا، ہمارے تو تیر ہی ضائع ہو رہے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے آئے۔ یہ حفیظ ساتھ تھا، رقیب ساتھ تھا، مہمن ساتھ تھا، مومن ساتھ تھا۔ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين۔ وہ ساتھ کب ہوگا؟ جب اس کی زندگی اپنائیں گے، جب اس کے کام کو اپنائیں گے۔ آپ عالم کے آخری نبی بن کر آئے تو آپ اپنی امت کو دین بھی دے کر گئے، دین کی دعوت بھی دے کر گئے۔ ان بگڑے ہوئے کو سمجھانا ہمارے ذمہ ہے۔ تبلیغ نے ایک نئی تاریخ لکھی، نئی تاریخ۔ میرے بھائیوں، پہلے 400 سال چھوڑ دو، 400 سال کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ تو بلا مقابلہ انتخاب ہے۔ پہلے 400 سال چھوڑ کر پچھلے 1000 برس میں اس تبلیغ جیسا کام کوئی نہیں ہوا۔ میں تمہیں عقیدت سے بھی کہہ رہا ہوں اور بصیرت سے بھی کہہ رہا ہوں، سارا جہان پھر کے کہہ رہا ہوں اور اپنی بساط کے مطابق پڑھ کے کہہ رہا ہوں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر،
اور عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات کو مل کر دیکھ کر بھی سن کر بھی پڑھ کر بھی سفر بھی کر کے پیدل بھی چل کے ہواؤں میں اڑ کے سمندر میں سفر کر کے دریاؤں میں سفر کر کے خشکی میں سفر کر کے میں تمہیں عقیدت کے ساتھ صرف نہیں کہہ رہا بصیرت سے کہہ رہا ہوں اپنے ایمان کو بچانا ہے تو تبلیغ میں لگو امت کو ہلاکتوں سے نکالنا ہے تو اس تبلیغ کے کام کو زندہ کرو یہ علاج ہے یہ مرہم ہے یہ پھمبا ہے یہ واحد علاج ہے اس وقت واحد علاج ہے میں 10 مدرسے چلاتا ہوں مدرسے اس درد کا درما نہیں ہے اس درد کا درما نہیں ہے میرے پاس کئی بزرگوں کی نسبت ہے خانقاہیں آج کے درد کا علاج نہیں ہے میں تمہیں بصیرت سے بتا رہا ہوں میں بیعت کرنا چاہوں مجھے لاکھوں مرید مل سکتے ہیں لیکن میں دیانت سے بتا رہا ہوں دیانت سے کہہ رہا ہوں یہ صرف چند لوگوں کی حد تک ہے میرے پاس 10 مدرسے ہیں میں 1000 بچے کو داخل کر سکتا ہوں 1000 سے اوپر نہیں داخل کر سکتا میرے پاس گنجائش نہیں ہے اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا یہ عام نہیں ہو سکتا یہ کام مخصوص لوگ بنا سکتا ہے یہ امت کو بھمر سے نہیں نکال سکتے امت کو بھمر سے نکالنے کے لیے نبی آتا ہے اور نبی آ کر دعوت کی صدا لگاتا ہے نبی آ کر ڈیرا نہیں جماتا نبی آ کر پھرتا ہے کیا کہہ رہا ہے میرے اللہ کا نور کیا کہہ رہا ہے میرے اللہ کا نور کیا کہہ رہا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا یہ کیا نو کہہ گیا 950 سال کی داستان سنائی میرے مولا میں تو بیٹھا ہی نہیں ہوں میں تو دن رات تیرے بندوں کے پیچھے پھرتا ہی رہا میں بیٹھا ہی کب تھا مجھے چین ہی کب تھا میرا نبی سویا ہوا ہے اللہ نے ہمیں ادب سکھایا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم انسانوں سنو کیا سنیں یا اللہ کہ جب میرا نبی گھر چلا جائے تو اسے باہر سے آوازیں مت دو جب میرا نبی گھر چلا جائے ادب سیکھو کیا مت پکارو کیا کرو دروازے پہ بیٹھ کے انتظار کرو جب وہ خود باہر آئیں پھر ان سے بات کرو دروازہ شور نہ بچاؤ یا رسول اللہ باہر آئیں ہماری بات سنیں ہمارے نبی کا کیا طریقہ تھا 3 دفعہ دستک دیتے تھے اگر تین دفعہ دستک پہ کوئی نہیں آتا تھا تو آپ واپس چلے جاتے کیا پتا اگلا کیسا مشغول ہو یہ بھی زندگی کے آداب ہیں سیکھو میرے بھائیو اگر اگلا کہہ دے کہ میں اس وقت نہیں مل سکتا تو ناراض نہ ہو وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ اگر گھر والا تمہیں کہہ دے میں ابھی نہیں مل سکتا آپ چلے جائیں تو چلے جایا کرو ناراض نہ ہوا کرو کہ بڑا متکبر ہے ہم ملنے آئے ہم سے ملا ہی نہیں یہ مجھے بھگتنا پڑتا ہے میں اس لیے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بے وقت آتے ہیں معذرت کر دی میں اس وقت نہیں مل سکتا ہاں جی ہوں تسی وزیرانو ہی ملنا تسی غریبانو کتنے مل رہے ہو یہ جملے سنا کے چلے جاتے ہیں ہوں تسی وزیرانو ہی ملنا تسی غریبانو کتنے ملنا تو میرا اللہ یہ قانون سمجھا رہا ہے بھائی اگلے کی رعایت کرو یہ عام آدمی کے لیے وَإِن قِيلَ لَكُمْ اگر گھر والا کہ ارجعوا جی آپ ابھی چلے جائیں فارجعوا چلے جاؤ برا نہ مناؤ ہوا ازکیٰ لکم تمہارے یہی پاک چیز ہے یہی بہتر چیز ہے لیکن اپنے نبی کے بارے میں کہا نہیں بلانا بھی نہیں گھنٹی بھی مت دو دستک بھی مت دو بیٹھے رہو جب نکلے اب بات کرو لیکن خود کیا کیا آپ سوئے ہوئے چادر اڑی ہوئی ہے جبریل کو بھیج دیا یا ایھا المدثر قم یا ایھا المدثر قم اٹھ جا تیرے سونے کے زمانے گئے تیرے آرام کا وقت ختم اٹھ قم کیا کر فانذر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستكثر ولربک فاصبر یہ کام بتایا دین کا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے جب معاشرہ بگڑ جائے
جب معاشرہ بگڑ جائے کیا کریں؟ مدرسہ کھولیں، خانقاہ بنائیں، کتاب چھاپیں، مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن دیں، درس حدیث دیں، جمعے کا بات کریں، کیا کریں؟ جب معاشرہ بگڑ جائے یہ سارے کام نفع والے، اگر یہ نفع والے نہ ہوتے، دیکھو توازن، مدرسے نہ ہوتے اسلام باقی نہ رہتا۔ مدرسوں نے دین کی حفاظت، مدرسوں نے علم کو بچایا، خانقاہوں نے انسانی اخلاق کی حفاظت کی، لیکن جب وبا آ جائے، وبا، پھر ہسپتال کافی نہیں رہتے، پھر ڈاکٹر موبائل بن جاتے ہیں۔ جب زلزلہ آیا تو پھر یہ انتظار نہیں ہوا کہ مریضوں کو ہسپتال لے کر آؤ، ہم یہ بیٹھے ہیں، ڈاکٹروں نے موبائل ہسپتال بنائے اور پہنچ گئے بالاکوٹ، اور پہنچ گئے منسیرا اور مظفر آباد اور باغ اور راولہ کوٹ اور وہ سارے کا سارا بٹگرام تک اور بٹل تک، اور یہ سارے کے سارے علاقے میں۔ ارے بھائی ڈاکٹر صاحب، مریض آپ کے پاس آنے چاہیے، آپ کیوں مریض کے پاس جا رہے ہیں؟ وہ امن کے وقت کا حکم ہے، اب امن نہیں ہے، اب ہنگامی حالات ہیں، اور جب حالات ہنگامی ہو جائیں، جب ہنگامی حالات ہو تو پھر قانون بھی نہیں رہتا۔ قانون آپ دیکھتے نہیں ہو، جب آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ والے کو اشارہ توڑنے کی اجازت ہے، اشارہ توڑ کے چلے جاؤ، رتی بتی توڑ دے، ساری بتی چھوڑ دے، نکل جا، کیوں؟ آگے آگ لگی ہوئی ہے۔ جب فتنہ پھیل جائے، جب وبا پھیل جائے تو ڈاکٹر موبائل بن جاتے ہیں، ہسپتال موبائل بن جاتے ہیں۔ امن کے دور میں مریض خود آتا ہے اور ہنگامی دور میں ڈاکٹر بھاگ کے جاتے ہیں۔ آج ہنگامی دور ہے، جب 95% لوگ نمازیں چھوڑ دیں، جب 100% اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہوں، جب 99% عورتیں پردہ اتار دیں اور ننگی عورتیں ٹیلی فون بیچنے کے لیے پوسٹر کی زینت بن چکی ہوں، اور یہ فریج بیچنے کے لیے اور ایئر کنڈیشن بیچنے کے لیے عورت کو نچایا جا رہا ہو، جب چائے کی پتی بیچنے کے لیے عورت ناچ رہی ہو، جب چائے کا دودھ بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا جا رہا ہو، اور سارا بازار جوئے کی دکانوں سے بھرا ہوا ہو، گھر گھر میں موسیقی کی آواز ہو، ہر افسر اللہ ماشاءاللہ تو ہر جگہ ہے، 99% افسر رشوت لیتے ہوں، قاضی کا قلم بک رہا ہو، وکیل زانی کا کیس لڑنے کو تیار ہو چکا ہو، اور چپراسی سے لے کر بادشاہ تک ظالموں کی فہرست میں جا چکے ہوں۔ اب ہنگامی حالات ہیں، اب مدرسہ کافی نہیں ہے، اب مسجد کافی نہیں ہے، اب خانقاہ کافی نہیں ہے، اب موبائل بنو، جیسے نبی موبائل بنتے ہیں، وہ پھرتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے جب حالات ہنگامی ہوں تو کام کہاں سے شروع کرنا ہے۔ جب حالات بگڑ جائیں، ایک ہوتا ہے عام مریض، اس پہ کہتے ہیں چیک اپ کراؤ، ایک دم اٹیک ہوتا ہے، کہتے ایمرجنسی لے جاؤ، اس ایمرجنسی میں لے جائیں۔ وہ جو میرا دل میں درد ہوتا ہے، آئیے آپ چیک کرائیں، اور ایک کو دل کے دورے نے گرا دیا، فوراً ایمرجنسی، جب تک یہ خطرے سے باہر نہیں آتا اس کو ایمرجنسی میں رکھا جائے۔ اس وقت ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے، اذان پر کوئی اٹھتا نہیں، سچ ختم ہو چکا ہے، جھوٹ فطرت بن چکا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں دیتے ہیں۔ میں رائے سے نکلا، ایسے ہی ابھی پرسوں کی بات ہے، ہماری جماعت بات تھی، تو اثر پڑھ کے میں نکلا، سارا دن بیٹھا تھا، تو جو چھوٹے بچے سائیکل پہ جا رہے ہیں تو پیچھے چھوٹا بچہ اتنی موٹی گالی دے رہا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میرے پاس بے بسی کے آنسوں کو سوا کچھ نہیں تھا کہ جس امت کا 6 برس کا بچہ بھی ایسی گندی گالی دے رہا ہو، میں بڑوں کا رونا کیا روں۔ یہ ہنگامی حالات ہیں، یہ آیت بتاتی ہے جب حالات ہنگامی ہو تو کیا کرنا ہے۔ کم دھماکہ ہے، عجیب آواز ہے، اٹھ جا، کیا کر، ثم انذر، اٹھ جا، یہ بھی اللہ کہہ سکتا تھا، ثم انذر، اٹھ جا اور کھا پی لے، کچھ کپڑے بدل لے، کچھ تیاری کر لے اور کچھ آرام کر لے، پھر جا اپنے امت کو سمجھا۔ نہیں، قم فانذر، فا کا کیا مطلب ہے؟ تیرے لیے کوئی راحت نہیں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، تیرے لیے آرام نہیں ہے۔ قم فانذر، فا لفظ فا ہنگامی حالات بتا رہا ہے، اگر ثم ہوتا تو پرامن حالات کا اشارہ تھا، ثم نہیں ہے، فا ہے، ہنگامی حالات، ایمرجنسی نافذ، اٹھو میرے حبیب، گھر بھی چھوڑ، بستر بھی چھوڑ، روٹی بھی چھوڑ، نکل جا،
فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، رب سے ڈرا، رب کا بڑا بول بول، رب کی کبریائی بول، اللہ کی دعوت دے، اللہ کی طرف بلا، ظاہر بھی بنا باطن بھی بنا، دنیا کی دور چھوڑ دے اور پھر صبر کر، تیرا رب نتیجہ لے کر آئے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوگا، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تمہاری محنت کا نتیجہ نہ نکلے تو یہ نہ سمجھنا کہ تم ناکام ہو، تم ناکام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو سر پہ کھڑا کر کے دکھایا، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ قیامت کو کھینچ کر سر پہ لے آئے، ثم اذا نقر فی الناقور، پھر جب قیامت آئے گی، نہیں فاذا، تو صبر کر، بس ابھی قیامت آئی کہ آئی، ابھی قیامت آئی کہ آئی، اور ابھی مجرم اور محرم الگ ہوئے، ابھی مجرم کٹہرے میں تجھے دکھاؤں گا اور محرم کو تخت پہ بٹھاؤں گا۔ فَالْيَوْمَ، یہاں بھی فا یہی معنی دے رہی ہے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكَ يَنظُرُونَ هَلْ كُذِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ جب ہنگامی حالات ہوں، نکلو، اٹھو۔ میرے نبی نے اس آیت کے بعد کہا تھا، خدیجہ میرے آرام کے دن گئے، میرا بستر لپیٹ دے، آج کے بعد میری راحت کوئی نہیں ہے، میرے رب نے مجھے انذار و تکبیر کا حکم دیا ہے، پر میں سوچ رہا ہوں کسے سناؤں، میری کون سنے گا۔ اللہ حضرت اماں خدیجہ کے درجے بلند کرے، ارشاد عرض کیا، یا رسول اللہ آپ سنانے میں پہل کریں، میں ماننے میں پہل کرتی ہوں۔ غمخوار بیوی تھی، غمخوار، ساری زندگی نہ بھلایا حضرت خدیجہ کو، ساری زندگی نہ بھلایا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اب کیا کرو، وہ اٹھو۔ جب نمازوں میں بے گناہ کو کا خون بہایا جا رہا ہو، جب انسان اتنا درندہ بن چکا ہو کہ اسے اذان، تکبیر، نماز، رکوع اور ایسے داڑھیوں والے خوبصورت چہرے اور ایسے سروں پہ پگڑیاں، یہ سب کچھ بھی اس کو نہ اس کے دل کو نرما رہا ہو، تو اب ہنگامی حالات ہیں، اب پیچھے لوگوں کے پھرو، سمجھاؤ۔ اگر یہ توبہ کے بغیر مر گئے، دو آدمیوں کو خوفناک عذاب ہے جہنم کا، دو آدمیوں کو جہنم کا خوفناک عذاب۔ کافر کے بعد ایمان والا دوزخ میں گیا، مرد ہے یا عورت، دو آدمی جہنم کے خوفناک عذاب کا شکار ہونے والے ہیں، ایک بے گناہ قتل کرنے والا اور ایک سود کھانے والا اور بے گناہ قتل کرنے والا۔ یہ بدبخت ایسی سزا دیکھیں گے کہ ساری جہنم ان سے الامان پکار اٹھے گی۔ یہ ہنگامی حالات ہیں، نمازیوں کے پکش اڑا دیے جائیں، ان کے لیے کوئی ہنگامہ نہیں، وہ تو سکون پہ پا گئے، تو نمازوں سے نکلے اور اللہ کے گھر میں پہنچ گئے۔ پیچھے رہنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے، بیٹھو نہیں، پھرو۔ قرآن دو لفظ لاتا ہے، ایک انذار ہے، ایک تذکیر ہے، ذکر انذر۔ انذار ہے غیر مسلم کے لیے اور تذکیر ہے مسلمان کے لیے۔ نبی کے دو کام ہوتے ہیں، کافروں کو دعوت دینا، مسلمانوں کو یاد دہانی کرا کر ان کی اصلاح کا نظام چلانا، ماننے والوں کا تذکیر اور نہ ماننے والوں کے لیے انذار اور تکبیر ہے۔ انذار اور تکبیر غیر مسلم کے لیے اور تذکیر و تبشیر وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ دو کام ہیں کرنے کے، اور اپنے آپ کو بھی نہ بھولو، اپنا ظاہر بھی بنا، باطن بھی بنا، دنیا کی دوڑ بھی چھوڑ۔ ایک اور بات بتاؤں، اللہ نے دعوت کو پہلے ذکر کیا ہے اور ذاتی عمل کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، جو یہ اعتراض کرتے ہیں خود تو عمل کرتے نہیں، اوروں کو تبلیغ کا کیا فائدہ، میں اوروں کو تبلیغ کیا کروں، میں تو خود عمل نہیں کرتا ہوں، اس کا کیا فائدہ۔ تو اللہ کا قرآن ترتیب اس کے برعکس بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، دعوت دو اور عمل کرو، اگرچہ واؤ ترتیب کے لیے نہیں ہوتی، جمع کے لیے ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کو پہلے لایا جا رہا ہے، ایک کو بعد میں لایا جا رہا ہے۔ کچھ تقدیم تاخیر اپنا اثر رکھتی ہے اور یہ صرف ہمارے لیے ہے، ورنہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک ترتیب فرض ہے۔ وہ بھی عربی دان ہیں، وہ تو خالص عرب ہیں، شیبانی عرب ہیں، بنو شیبان، وہ قبیلہ جن کی فصاحت سن کر اللہ کے نبی بھی متاثر ہو کر کہا تھا، ابو بکر کیا کہنے بنو شیبان کے،
یہ وہ شیبانی ہیں جن کی زبان اپنی زبان ہے. وہ کہتے ہیں یہ وضو کی ترتیب فرض ہے. امام شافعی لغت میں چاروں ائمہ میں سے امام شافعی لغت کے امام ہیں. چاروں ائمہ کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں. امام شافعی لغت میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع درجے پر ہیں. 16 سال بنو حذیل میں رہ کر عربی فصاحت کو سیکھا. قریشی ہونے کی فضیلت. امام 4 ہیں. چاروں ائمہ میں شافعی اکیلے قریشی ہیں. قریشی ہیں، مکی ہیں. اس کے باوجود بنو حذیل میں 16 برس فصاحت کو سیکھا ہے، بلاغت کو سیکھا ہے. تو ہمارے نزدیک ہے کہ یہ واو ترتیب کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہے. لیکن اوروں سے بھی پوچھو وہ کیا کہتے ہیں، ترتیب فرض ہے. ظاہر ہم ایک کے پیچھے چلیں گے کہ ایک ہی پیچھے چلیں گے تو راستہ ملتا ہے. اپنے اجتہاد شروع کر دیں تو ویسے گمراہی کے دروازے کھل جاتے ہیں. سلامتی ہے، آنکھیں بند کر کے چلو. آج وہ بصیرت کا زمانہ نہیں ہے کہ ہر آدمی بخاری اٹھا کے مجتہد بن کے بیٹھ جائے اور وہ گمراہوں کے کھڈے میں جا گرے اور ہلاکت کے کھڈے میں جا کر گرے. چپ کر کے چلو جس پر کروڑوں امت کے انسان چل رہے ہیں اور پچھلے 1000 برس سے چل رہے ہیں. میرے اللہ کا نظام ہے، اس نے امت کو چلا دیا ہے. اس کا اپنا ایک نظام ہے، حفاظت ہے. لیکن میں بات تمہیں کچھ اور کہہ رہا تھا. اللہ نے کہا دعوت دے، پھر کہا اپنا عمل بھی ٹھیک کر. یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو کہتے ہیں پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر تبلیغ کرو، پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر تبلیغ کرو. اچھا میں یہ کہتا ہوں پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر تبلیغ کرو. جو یہ کہے گا میں اب ٹھیک ہو جاؤں میں اب تبلیغ کروں گا، یہ سب سے بگڑا ہوا انسان ہے. جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے وہی تو سب سے بگڑا ہوا ہے. میں اب ٹھیک ہوں، اب میں لوگوں کی اصلاح کروں گا. اب مجھے خلافت مل گئی ہے، اب میں لوگوں کی اصلاح کروں گا. ارے اللہ کے بندے بدھو، خلافت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیری اصلاح ہو گئی ہے، تو غلط مطلب سمجھا ہے. میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب میں اوروں کی اصلاح کروں گا، یہ سوچ والا تو شیطان بن جائے گا. میں بگڑا ہوا ہوں. تمہیں عمر کی سناؤں جس نے 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کو روشن کر دیا، جس کی دعا میرے نبی نے مانگی اللہ عمر تو دے دے، یا اللہ عمر تو دے دے. کیا بھاگ ہیں جس کو اللہ کا نبی خود مانگ رہا ہو. اور وہ موت پہ کہہ رہے ہیں، موت پہ، شہادت کبریٰ، کافر کے ہاتھوں خنجر، نماز کی حالت میں موت کے وہ کہہ رہے ہیں میرے رب اگر تم نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا. ہائے ہائے. سب سے عظیم ابو بکر کے بعد دنیا کا عظیم ترین انسان علی کی بتاؤں جس سے تزکیہ کے سارے سلسلے چشمہ بن کے پھوٹ رہے ہیں. تمام تزکیہ کے سلسلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کے ملتے ہیں، جو روحانیت کے امام ہیں. تمام صحابہ میں سب سے بڑا علم علی کے سینے میں ہے. تمام صحابہ کا علم 6 میں ہے، 6 کا علم 2 میں ہے، 2 کا علم 1 میں ہے. اور وہ علی بن ابی طالب ہے. علم کا سمندر سینے میں، روئیں سے علم کے چشمے پھوٹے. اور وہ رات کو اٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں، میرے مولا آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق. میرے مولا میرے پاس عمل تھوڑا ہے، میرا سفر تنہا ہے، میرا سفر لمبا ہے. یا اللہ میرا کیا بنے گا، بتاؤں کیا بنے گا، بن چکا ہے بتاؤں. میرے نبی نے کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. تو اس کا تو سب کچھ بن چکا ہے. یہ کیوں کہتا ہے ہائے میرا عمل تھوڑا ہے. میں تمہیں ان لوگوں کی بتا رہا ہوں جو انسانیت کے سر پر تاج ہیں، جو انسانیت کے گلے کا ہار ہیں، جو انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہیں. تو یہ آج کون کہے گا میں اب ٹھیک ہو جاؤں اب میں تبلیغ کروں گا. ارے اپنے آپ کو بگڑا ہوا ہی سمجھو اور بولو پھرو چلو. میرا اللہ کہتا ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. ہے کوئی تبلیغ سے بڑا عمل کر کے دکھانے والا. عجیب آیت ہے، عجیب آیت. اس لیے ابو بکر جساس فرماتے ہیں کہ دعوت کا کام فرض ہے. ابو بکر جساس حنفی بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں دعوت کا کام فرض ہے امت پر، اور احسن کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں
یہاں تک بھی علماء پہنچے ہیں کہ دعوت کا کام فرض ہے، اور اس پر وہ دلائل دیتا ہوں، الگ چیز بتا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سب سے ضروری کام ہے، یہ سب سے افضل کام ہے۔ فرض واجب کا درجہ دینے کے لیے میرے پاس اتنا علم ہے، مفتی نہیں، میں تو مولوی بھی نہیں، طالب علم بھی ادھورا ہو گیا، ایک مسافر بن گیا ہوں، ایک مسافر پردیسی بن گیا ہوں، صبح کہیں ہے، شام کہیں ہے، دن کہیں ہے، رات کہیں ہے، کبھی کسی زمانے میں پڑا تھا وہ بھی بھول بھلا دیا ہے، کچھ یادیں ہیں، کچھ اجڑی بستیاں، کچھ ویران کھنڈر، جن کو کبھی دیکھ کر کچھ اپنی بزم تصور سجا لیتا ہوں، لیکن اب میں نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں۔ یہ مفتی بتائیں گے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، میں 6 بر اعظم پھر کے بتا رہا ہوں، اس سے ضروری کام اس وقت کوئی نہیں، اس سے افضل اور بہتر کام اس وقت اور کوئی نہیں ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے من من من، قرآن دعویٰ کہہ رہا ہے من من من۔ ایک مثال دوں، وہ تھا نا رستم زمان مرحوم بھولو، بھولو کا زمانہ ہمارے اسکول کا ہے، جب ہم اسکول میں تھے تو اس کا رستم زمان تھا، تو اکھاڑے میں اتر کے ایسے مکہ لہراتا تھا۔ ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ ہے کوئی میرے مقابلے میں ایسے؟ پر انہوں نے لندن میں ساری دنیا کے پہلوانوں کو چیلنج کیا تھا اور سارے پہلوانوں کو گرایا تھا، تو اس کو رستم زمان کا تاج پہنایا گیا تھا، لندن میں تاج پوشی ہوئی تھی، لیکن وہ تو گر گیا، اس کو بڑھاپے نے گرا دیا۔ میں نے اس کے دونوں دور دیکھے، جوانی کا پہلوان بھی دیکھا، بڑھاپے کا بھولو بھی دیکھا۔ ریمڈ آیا تھا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، سہارے سے اٹھاتے تھے، سہارے سے بیٹھا، اور شہر کی چارپائی ایسے لگ کے بیٹھا ہوا۔ تو وہ فرما رہے تھے تو نے اتنا بڑا جسم پالا ہوا ہے، کوئی اللہ کو راضی کے کرنے کے کام دیکھا، یہ سارے چوڑے کھا جائیں گے، تیری چربی تیری بوٹی۔ آگے کہہ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ پنجابی میں سبحان اللہ پڑھا، سبحان اللہ۔ یہ میں موقع پہ کھڑا ہوا تھا وہاں، اس کو تو بڑھاپے نے گرا دیا، پر اس آیت کو کوئی زیر نہیں کر سکا۔ من 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 دعویٰ ہے کوئی، ہے کوئی، ہے کوئی، احسن احسن احسن، ہے کوئی اس سے خوبصورت، ہے کوئی اس سے اعلیٰ، ہے کوئی اس سے افضل، ہے کوئی اس سے بہتر۔ کس سے بہتر؟ کس سے بہتر؟ کس سے بہتر؟ من دعا الی اللہ قولا احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ ہے کوئی اللہ کی طرف بلانے سے بہتر کام کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ کی طرف رخ پھیرنے سے بہتر کوئی بولنے والا؟ ہے کوئی اللہ کی دعوت دینے سے خوبصورت عمل کرنے والا؟ یہ عمل عظیم الشان ہے، کام کرنے والے کی بات نہیں ہو رہی، ابھی کام کرنے والا چھوٹا ہے، کام بہت بڑا ہے، اس سے خوبصورت کام کوئی نہیں ہے۔ احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ سب سے خوبصورت کام ہے، اور جو یہ کہتے ہیں پہلے خود عمل کرو پھر تبلیغ کرو، یہ ان کو جواب ہے پہلے تبلیغ کر پھر عمل کر، تیری دعوت تیرے اندر خود عمل پیدا کر دے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ پھمبا ہے، یہ علاج ہے۔ 1926 میں یہ کام شروع ہوا، آج اس کو 80 برس مکمل ہو رہے ہیں۔ 80 برس میں 6 بر اعظم کے انسان لپیٹ میں آئے۔ میں ابھی جبوتی سے آ رہا ہوں، کیا ملک ہے، کیا دیش ہے، جن میں بیٹھ کے ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ ان کا فقر، ان کے گھر 14 صدی پرانے گھر، 14 صدی پرانے بود و باش معاشرت، ان کی سادگی، ان کا ایمان، جو ایک لفظ اردو کا نہ سمجھیں۔ یہ کیا تبلیغ کام ہے؟ یہ کوئی ہے ایسا مدرسہ جس نے ایسے ان پڑھوں کو پڑھایا ہو؟ کوئی ہے ایسا شیخ جس کے 6 بر اعظم میں ایسے ان پڑھ مرید ہو؟ کوئی ہے ایسی تحریک جس نے افریقہ کے جنگل میں اپنے کام کرنے والے پیدا کر دی ہوں؟ میں افریقہ کے کالے پہاڑوں میں ان پڑھ کالے لوگوں کو دین کی دعوت دینے والا دیکھ کے آ رہا ہو، جو ہماری سمجھے نہیں، ہم ان کی سمجھے نہیں۔ آگے ان کے 2 قبیلے، ان کی بولیوں، زبان، ان کی زبان ایک دوسرے سے اتنی جدا ہے جتنا پنجابی اور پشتو کا فرق، اتنا فرق ہے۔ اور 24 گھنٹے میں ایک بار روٹی کھاتے ہیں،
तुम नाश्ता भी करते हो, सुबह उठते भी मुंह मारते हो, बेड टी भी तुम्हारी है, फिर तुम्हारा नाश्ता भी है, फिर कुछ 10 बजे भी है, फिर खाना भी है, फिर 4 बजे चाय भी है, फिर रात की रोटी भी है, फिर सोते भी कुछ है, 8 दफा खा के भी शुक्र नहीं है। मैंने देखा 24 घंटे में 1 दफा खाते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रोज कपड़े, महीना महीना कपड़े बदलने के लिए दूसरा जोड़ा कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1977 में आजाद हुए, फ्रांस की कॉलोनी थी और बॉय फ्रेंड गर्ल फ्रेंड कल्चर वहां आम था 1977 में, और 1977 में तबलीग का काम पहुंचा और 2 देहाती आदमी तबलीग में आए। 1982 में 83 में मुझे पता चला जिबूती में एक मुल्क है, महमूद बर्राश, एक छोटे कद का बाबा, राशे का मरीज था, वो आया। मैं उस वक्त तशकील करता था बैरून के लोगों की। मैंने पूछा आपका नाम? महमूद बर्राश, इन ऐन जिबूती। तो मुझे उस दिन पता लगा जिबूती कोई मुल्क है। मुझे नहीं पता था कि 26 साल के बाद 23 साल के बाद मैंने खुद जाकर भी उस मुल्क में जाकर कदम रखने हैं मुझे। तो वो आया। अब जब मैं पहुंचा हूं तो मैंने हर औरत की आंख में हया देखा है। चेहरे का पर्दा कोई नहीं है, चेहरे का पर्दा भी काफी है, लेकिन आम हिजाब है, लेकिन किसी औरत के चेहरे पर बेबाकी नहीं है। किसी मर्द की नजर मैंने आवारा नहीं देखी, नौजवानों में बेगैरती नहीं देखी। अजान पर मस्जिदें भर जाती, अजान से पहले मस्जिदें भरी होती। रास्ते में एक जगह जुमे के लिए रुके तो जुमे की अभी पहली अजान भी नहीं हुई और मस्जिद भरी पड़ी थी। इधर दूसरी अजान पर भी मस्जिद खाली होती है। 40% नमाजी, औलादे माँ बाप की फर्मा बरदार, वालिदैन को औलादों से गिला कोई नहीं कि हमारी मानते नहीं है। मालदार से मालदार, इंतहाई मुतवाज़े, तकब्बुर नाम की चीज कोई नहीं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारा तो फौज का सिपाही अमान का नहीं है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नौकर बन के हमारे साथ रहा था कि ये वो मेहमान है जो दीन की निस्बत से आए हैं, हमसे कुछ भी नहीं लेते, हमें दीन बताने आए हैं। और इज्तिमाओ जंगल में था, जंगल में 1000 साल में ऐसा काम नहीं हुआ कि मरकज उसका बर्रे सगीर हो और अफ्रीका के जंगल में उस काम को लेकर चलने वाले 4 महीने। मैं कहता हूं 70% उस इज्तिमा का मजमा को नहीं पता था मोहम्मद इलियास कौन है। उसके बाद मौलाना यूसुफ अब अमीर बने, मोहम्मद यूसुफ कौन है, मौलाना इनाम अमीर बने, और मौलाना इनाम कौन है, अब्दुल वहाब कौन है, मौलाना साद कौन है, मौलाना जुबैर कौन है, उन्हें कुछ पता नहीं है। हाँ, उन्हें ये समझ में आई है कि ये काम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लिहाजा मेरा काम है, न ये रायमंड शाह का है, न निजामुद्दीन का है, ये मदीने का काम है। ये मदीने का काम था तो ये 6 बर्रे आजम में फैला। ये किसी मदरसे खानका का होता तो 6 बर्रे आजम इसकी लपेट में न आते। मेरे अजीजों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस 10 दिन में मैंने क्या सीखा है। दीन को अंदर उतारना है तो घर छोड़ो, दूर से दूर के सफर करो।